My dear students, Assalamu alaikum. We are going to read the text of your last unit, Unit 13, and its title is Faithfulness. This is a very interesting account of an incident in which a criminal, a murderer, showed his commitment and showed faithfulness and kept his promise. And it is very impressive and heart-touching incident. And there is a great lesson in it to learn from this. Let's start. Paragraph 1. Once Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anhu, sitting in the masjid of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid of Rasul means Masjid Nabwi, as it was constructed by Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam himself. That's why it is called Masjid of Rasul. Was busy, मसरूफ़ थे in the affairs, मामलात में of the state, रियासत के. एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे. 2 young men, 2 जवान आदमी, holding, जिन्होंने पकड़ा हुआ था, a strong, एक मजबूत, and sturdy countryman. Sturdy means एक well built and well structured यंग मैन. आप इसको उर्दू में कहेंगे तवाना. कंट्री मैन, देहाती आदमी, जिन्होंने एक मजबूत और देहाती आदमी को पकड़ा हुआ था. अपीयर्ड, पेश हुए, बिफोर हिम, आपके सामने. हिम मीन्स ही, वो, बट हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और कैलिफ्स को भी आप कहते हैं. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो वो आप से मतलब यू नहीं है, ही है, बिकॉज़ वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. हिम के बावजूद हम इसको आप कहेंगे. आपके सामने पेश हुए. दे कंप्लेंड, उन्होंने शिकायत की, टू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर. उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शिकायत की कि उस शख्स ने उनके बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया था. दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया, जस्टिस, इंसाफ का, बाय पनिशिंग द मर्डरर, मुजरिम को सज़ा देकर, फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की. उन्होंने कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ का मुतालबा किया. पैराग्राफ 2. द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन. खलीफा ने जवान आदमी की तरफ देखा या नौजवान की तरफ देखा. एंड सेड, और कहा, यू हैव हर्ड द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट यू. चार्ज मीन्स इल्ज़ाम, लेवल्ड जो लगाया जाए. तुमने अपने ख़िलाफ़ लगाया हुआ इल्ज़ाम सुन लिया है. व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. तुम्हें अपने दिफा में या तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है. दिस शोज़ दैट हज़रत उमर वाज सो जस्ट कि उन्होंने एक साइड की बात सुनकर कुछ नहीं डिसीजन लिया, बल्कि उन्होंने मुजरिम को भी मौका दिया कि वो अपने डिफेंस में कुछ कहे. द विलेजर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल. न कमांडर, लीडर, एंड फेथफुल मीन्स वफादार. नाउ वफादार आर मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स का जो लीडर है उसको अगर हम इसको एग्जैक्ट इसका ट्रांसलेशन करें उर्दू में तो हम कहेंगे अमीरुल मोमिनीन, मीन्स मुसलमानों का लीडर. ए अमीरुल मोमिनीन, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज. प्लीड वैसे मीनिंग होता है अपील करना या रिक्वेस्ट करना. प्लीड गिल्टी का मतलब होता है कि अपनी गिल्ट को या अपनी मिस्टेक या जो भी क्राइम किया है उसको एडमिट कर लेना. मैं इस इल्ज़ाम का इतराफ़ करता हूँ. आई वॉज़ लीडिंग माई बिलवड कैमल, मैं अपने प्यारे ऊँट को पकड़े हुए चल रहा था. व्हेन आई रीच अ गार्डन, जब मैं एक बाग में पहुँचा. एंड हॉल्टेड टू रेस्ट. हॉल्ट मीन्स रुक जाना, स्टॉप हो जाना, और आराम करने के लिए रुका. द कैमल निप्ड nipped means तोड़ लेना. A few leaves
of the hanging branch of a tree. تو اونٹ نے درخت کی لٹکتی ہوئی شاخ سے کچھ پتے توڑ لیے. Of course, camel was an animal. اور اس کو کیا پتا، وہ تو جہاں پہ لیوز دیکھے گا وہ کھائے گا. The old man, on seeing this, بوڑھے آدمی نے یہ دیکھتے ہوئے hurled means دور سے پھینکنا. hurled a stone, ایک پتھر پھینکا at the camel, اونٹ کی طرف with all his might, اپنی پوری قوت سے. بوڑھے آدمی نے یہ دیکھتے ہوئے اپنی پوری قوت سے ایک پتھر اونٹ کی طرف پھینکا. The stone caught the camel on the side of the head. یہ پتھر اونٹ کے سر کے کونے پر لگا. It reeled. It means camel. Reeled means stagger کرنا، لڑکھڑانا. یہ لڑکھڑایا and fell down، اور نیچے گر گیا. Dead، مر گیا. اور یہ لڑکھڑا کر نیچے گرا اور مر گیا، یا یہ لڑکھڑایا اور گر کر مر گیا. The camel was very dear to me. اونٹ مجھے بہت پیارا تھا. I could not control my anger. میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا. So I took the same stone. لہٰذا میں نے وہی پتھر اٹھایا. That had killed my dear camel. جس نے میرے پیارے اونٹ کو مارا تھا. And hurled it at the old man with all my strength. اور اپنی پوری قوت سے بوڑھے آدمی کی طرف پھینکا. The stone hit the old man on the head. پتھر بوڑھے آدمی کے سر پر لگا. And subsequently resultantly اس کے نتیجے کے طور پہ، اور نتیجتاً killed him، وہ مر گیا. At this، اس پر these two young men، یہ دو جوان آدمی came to me، میرے پاس آئے. And I surrendered myself to them، اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا. Caliph، خلیفہ. As you have confessed your crime، چونکہ تم نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے یا تم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. There is no need of witnesses، لہٰذا گواہوں کی ضرورت نہیں. You are therefore sentenced to death، اسی لیے تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے. Villager، دیہاتی. I accept this sentence، میں یہ سزا قبول کرتا ہوں. But request you، لیکن آپ سے درخواست کرتا ہوں. To delay the execution، execution means کسی چیز پہ implementation، یعنی عمل درآمد. For 3 days، 3 دن کے لیے. لیکن آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر عمل درآمد 3 دن کے لیے ملتوی کر دیں. ملتوی مینس تھوڑا آگے بڑھا دیں. اٹ مینس جب کرمنل کنفیس کر لے، ایڈمٹ کر لے اپنے کرائم کو، تو پھر کسی وٹنس کی ضرورت نہیں رہتی. اف ہی از کنفیسنگ ہز کرائم وداؤٹ اینی پریشر، ہمارے ہاں تو بہت پریشر دے کے اور زبردستی ٹارچر کر کے زبردستی کنفیس کروایا جاتا ہے، بٹ اگر وہ اپنی مرضی سے کنفیس کر رہا ہے تو پھر کسی وٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی. Caliph، خلیفہ. Why do you ask for a delay in the execution of the sentence؟ آپ سزا پر عمل درآمد ملتوی کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ Villager، دیہاتی. My father on his death، میرے والد نے اپنی وفات پر left some gold for my younger brother، کچھ سونا چھوڑا تھا میرے چھوٹے بھائی کے لیے. Who is too young، جو بہت چھوٹا ہے to be told about the place where I hid it، جو اتنا چھوٹا ہے کہ اسے اس جگہ کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا جہاں میں نے اسے چھپایا ہے. I have buried the gold in the earth، میں نے وہ سونا زمین میں دبایا ہے. In a field، ایک کھیت میں. And no one knows the place، اور کسی کو اس جگہ کا نہیں پتا. میں نے وہ سونا
ایک کھیت میں دبایا ہوا ہے اور کسی کو اس جگہ کا پتہ نہیں. If my brother, اگر میرا بھائی, on account of my death, میری موت کی صورت میں, does not get his due share, اس کو اس کا حصہ نہ ملا, I shall be called to account, تو مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا on the day of judgment, قیامت کے دن, for being dishonest, اس بددیانتی کی وجہ سے. اگر میری موت کی وجہ سے میرے بھائی کو اس کا حصہ نہ ملا تو قیامت کے دن مجھے اس بددیانتی پر جواب دہ ہونا پڑے گا. Be kind, مہربانی کریں, and grant me 3 days time, اور مجھے 3 دن کا وقت دے دیں. After handing over the gold to the trustee, trustee means ایک ایسا شخص جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور آف کورس وہ پرسن ایسا ہوگا جس کے پاس آپ اپنی امانت رکھواتے ہیں, اور جو امانت کو سیکیور طریقے سے رکھ سکے اس شخص کو آپ امین کہتے ہیں. ٹرسٹی کا اردو ورڈ ہوگا امین. سونا امین کے حوالے کرنے کے بعد I will return to face death, میں موت کا سامنا کرنے کے لیے واپس آ جاؤں گا. Caliph, have you anyone, کیا تمہارے پاس کوئی ہے, who can stand, جو کھڑا ہو سکے, as surety, surety means جو یقین دہانی کروا سکے, اس کو جو ضمانت کرواتے ہیں کرمنلز کی, ان لوگوں کو, ضمانت کروانے والوں کو, یہ ضمانت دینے والوں کو ضامن کہا جاتا ہے. سو ہم اس کو کہیں گے جو ضامن بن سکے. تمہارے پاس کوئی ہے جو ضامن بن سکے, اینڈ ہو ول بی ولنگ ٹو سفر ڈیتھ, اور جو موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو. ایف یو فیل ٹو ریٹرن, اگر تم واپس آنے میں ناکام ہو جاؤ. کیا تمہارے پاس کوئی ہے جو ضامن کے طور پر, جو ضامن بن سکے, اور اگر تم واپس نہ آؤ تو وہ موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ولیجر, دیہاتی, looking at the people present in the court, لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے جو عدالت میں موجود تھے. and pointing to حضرت ابو ذر غفاری, اور حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. this gentleman will stand as my surety, یہ شریف آدمی یا یہ معزز آدمی میرے ضامن ہوں گے. کیلف, خلیفہ, ایڈریسنگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے. ڈو یو اگری ٹو اسٹینڈ ایز شورٹی, کیا آپ ضامن بننے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئی ڈو, ہاں میں تیار ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ہائیلی ریسپیکٹڈ صحابی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معزز صحابی تھے. معزز مینس بہت عزت والے. The Caliph accepted him as a surety, خلیفہ نے ان کو ضامن قبول کر لیا. Both the accusers means جو الزام لگانے والے ہوتے ہیں, جو اپیل یا مقدمہ لے کر آتے ہیں کورٹ میں, they are called accusers. تو اردو میں ہم ان کو کہیں گے دعویٰ گزار, جنہوں نے دعویٰ دائر کیا ہے, جنہوں نے دعویٰ کیا ہے, یعنی کیس کیا ہے جنہوں نے. دونوں دعویٰ گزار also agreed to it, وہ بھی اس پہ متفق ہو گئے. and the criminal was allowed to leave, اور مجرم کو جانے کی اجازت دے دی گئی. the third day dawned, dawn means اس کی صبح طلوع ہو گئی. dawn ارلی مارننگ کو کہتے ہیں. تیسرے دن کی صبح ہو گئی یا تیسرا دن طلوع ہو گیا. the accusers, دعویٰ گزار, and the surety, اور ضامن, were present at the masjid of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دعویٰ گزار اور ضامن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. they were waiting for the criminal, وہ مجرم کا انتظار کر رہے تھے.
As time passed, जैसे वक्त गुजरा, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम felt anxious, सहाबा ने बेचैनी महसूस की. Anxious means restless feel करना. For the fate of हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. Fate वैसे तो किस्मत को कहते हैं, बट यहाँ पे fate है कि उनका end result क्या होगा. So it would be अंजाम. जैसे वक्त गुजरता गया, सहाबा हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंजाम के बारे में बेचैनी महसूस करने लगे. ऑफ कोर्स सहाबा फेल्ट के अगर वो क्रिमिनल रिटर्न नहीं होता तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से पूछा जाएगा और उनको पनिशमेंट मिलेगी इसकी. When only an hour remained, जब सिर्फ 1 घंटा रह गया, both the accusers came forward, दोनों दावा गुजार आगे आए and demanded from हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी their man, और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने आदमी का मुतालबा किया. हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, wait a little more, थोड़ा सा और इंतज़ार करें. There is still time, अभी वक्त है. If he does not come, अगर वो नहीं आता, I will give my life in his stead to fulfill the justice. अगर वो ना आया तो इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए मैं उसकी जगह पर अपनी जान दे दूँगा. Caliph, in case the murderer does not return, इस सूरत में अगर कातिल वापस नहीं आता, the law will have its course, तो कानून अपने तकाज़े पूरे करेगा या कानून अपना काम करेगा. इट मीन्स कि अगर बाय लॉ एक शख्स एज अ श्योरिटी स्टैंड किया है उसने और एक्यूज़र जो क्रिमिनल है वो नहीं वहाँ पे मौजूद होता, तो ज़ाहिर है उसकी जगह पे वो जो श्योरिटी है जो पर्सन, उसको कुछ ना कुछ तो पे बैक करना पड़ेगा. सो उसके हवाले से कैलिफ कह रहे हैं कि अगर कातिल वापस नहीं आता तो कानून अपना काम करेगा. Hearing this, ये सुनकर, the सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम became more anxious for the safety of हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. ये सुनकर सहाबा हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की सलामती के लिए ज़्यादा बेचैन हो गए. And their eyes were filled with tears, और उनकी आँखें आंसुओं से भर गईं. Some requested the accusers, कुछ लोगों ने दावा गुजारों से दरख्वास्त की टू एक्सेप्ट कि वो कबूल कर लें ब्लड मनी, खून बहा. यू नो जो इस्लामिक लॉ है कि जान के बदले जान, वन समवन मर्डर समवन, एक शख्स किसी को कत्ल करता है जानबूझकर, तो उसके बदले कातिल की जान दी जाएगी. और इसके अलावा एक ऑप्शन है, अगर जो एक्यूज़र्स होते हैं वो चाहें, यानी मरने वाले के लवाहिकीन अगर चाहें तो वो कातिल को माफ़ भी कर सकते हैं या उसकी जगह पे ब्लड मनी ले सकते हैं, यानी कातिल की जान ना लें, उसकी जगह पे कुछ मनी ले लें. इसको ब्लड मनी कहते हैं, उर्दू में इसको खून बहा कहते हैं और अरबी में इसको दियत भी कहते हैं. कुछ लोगों ने दरख्वास्त की, दावा गुजारों से दरख्वास्त की कि वो खून बहा कबूल कर लें, यानी वो जो क्रिमिनल चला गया है उसको माफ़ कर दें और उसकी जगह पे कुछ पैसे उससे कबूल कर लें. बट दे रिफ्यूज्ड सेइंग, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया, आवर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा मुतालबा जान के बदले जान है. पैराग्राफ 7. When the whole court was in a worried state of mind, जब सारी अदालत ज़हनी तौर पर परेशान थी या अदालत के सब लोग ज़हनी तौर पर परेशान थे, द विलेजर रीच्ड देयर, देहाती वहाँ पहुँच गया. परस्पायरिंग फ्रॉम हेड टू फुट, परस्पायरिंग मीन्स पसीने में बह रहा था, सर से पाँव तक, सर से पैर तक पसीने में भीगा हुआ था. As he entered, जैसे ही वो दाखिल हुआ, he saluted the caliph, उसने खलीफा को सलाम किया, and said, और कहा, Allah be praised for his mercy,
اب یہ جو فریز ہے کہ اللہ بی پریزڈ، کہ اللہ کی بہت تعریف ہے فار ہز مرسی، اس کے رحم کی وجہ سے، اس کو ہم اگر ہم صحیح ٹرانسلیٹ کریں تو وہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کے فضل و کرم سے آئی واز ایبل ٹو میک مائی انکل ٹرسٹی آف دا گولڈ. اللہ کے فضل و کرم سے میں اس قابل ہو گیا کہ اپنے چچا کو اس سونے کا امین بنا دوں. ایز یو سی، جیسے آپ نے دیکھا، آئی ایم رائٹ ان ٹائم، کہ میں عین وقت پر واپس آ گیا ہوں. ڈو ناٹ ڈیلے دا ایکسیکیوشن، عمل درآمد پر، سزا میں عمل درآمد پر، سزا پر عمل درآمد میں دیر نہ کریں. یعنی جو ایکسیکیوٹ کرنا ہے آپ نے سینٹینس ٹو ڈیتھ کو، اس کو ڈیلے نہ کریں. آئی ڈو اٹ اگین، سزا پر عمل درآمد میں دیر نہ کریں. پیراگراف 8. All the people present there were astonished. وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے. At the honesty، ایمانداری پر، and faithfulness، اور وفاداری پر، of the criminal، مجرم کی. faithfulness کو آپ وفاداری بھی کہہ سکتے ہیں اور وعدے کی پاسداری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وعدہ وفا کرنا بھی faithfulness ہی ہوتا ہے. وہاں موجود سب لوگ مجرم کی ایمانداری اور وفاداری پر حیران رہ گئے. پیراگراف 9. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمانڈر آف دا فیتھفل، امیر المومنین. دا مین واز ٹوٹلی اے اسٹرینجر ٹو می. وہ آدمی میرے لیے بالکل، یا یہ آدمی میرے لیے بالکل اجنبی تھا. I had never known or seen him before. میں اس کو نہیں جانتا تھا اور کبھی نہیں دیکھا تھا. But when out of all the bystanders mean جو وہاں پہ کھڑے ہوئے یا جو پریزنٹ ہیں وہاں پہ لوگ، لیکن جب تمام حاضرین میں سے he selected me as his surety، جب اس نے مجھے اپنے ضامن کے طور پہ چنا، I could not but agree، تو میں متفق ہوئے بغیر نہ رہ سکا. If he had not returned، اگر وہ واپس نہ آتا، I would have gladly laid down my life، تو میں خوشی سے اپنی زندگی قربان کر دیتا for him، اس کے لیے، تو میں خوشی سے اس کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتا. It means حضرت ابو ذر غفاری was so pleased کہ ان پہ اتنا ٹرسٹ کیا گیا ہے کہ اتنے سارے بائی اسٹینڈرڈس میں سے اس شخص نے حضرت ابو ذر غفاری کو سلیکٹ کیا. تو اس ٹرسٹ پہ وہ اتنا خوش ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپریس کیا، اپنی خوشی کو. ولیجر، سر، جناب. when you agreed to stand as a surety for a stranger، اگر آپ کسی اجنبی کے لیے ضامن بننے کے لیے تیار ہو گئے. It would be against all rules of manliness means مردانگی، تو یہ مردانگی کے تمام اصولوں کے خلاف ہوتا. and chivalry، اور شجاعت means bravery. to endanger، کہ میں خطرے میں ڈال دیتا your life، آپ کی زندگی، to save mine، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. جناب، جب آپ کسی اجنبی کے لیے ضامن بننے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ مردانگی اور شجاعت کے تمام اصولوں کے خلاف ہوتا کہ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا. ایکیوزرز، دعویٰ گزار. آف ون ایکارڈ مینس اکٹھے بولتے ہیں جب، تو ہم اس کو کہتے ہیں آن ون ایکارڈ، یک زبان ہو کر. کمانڈر آف دا فیتھفل، اے امیر المومنین، وی فرگیو ہم، ہم اس کو معاف کرتے ہیں. لیٹ ہم لیو، اس کو زندہ چھوڑ دیں، یعنی جو سینٹینس ٹو ڈیتھ ہے اس کو معاف کر دیں اور اس کو زندہ چھوڑ دیں. پیراگراف 10. آن ہیئرنگ دیز ورڈز، یہ الفاظ سن کر، دا آڈینس پریزنٹ ان دا کورٹ، عدالت میں جو لوگ موجود تھے، گیو کرائز، وہ
چیخنے لگے آف جوائے، خوشی سے، اینڈ اپلاز، اور تعریف سے. اپلاز ہوتا ہے کہ تالیاں بجانا کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، دیٹ از کالڈ اپلاز. یہ سن کر عدالت میں موجود حاضرین خوشی اور تعریف سے چیخنے لگے. اینڈ دا فیس آف دا کیلف بیمڈ ود پلیئر، اور خلیفہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. ایز ہی سیڈ، جب انہوں نے کہا، ینگ مین، نوجوانوں، دا بلڈ منی ول بی پیڈ ٹو یو، تمہیں خون بہا ادا کیا جائے گا، فرام دا پیپلز ٹریئری. پیپلز ٹریئری مینس بیت المال. آپ اس کو جو منسٹری آف فائنانس کہہ لیں، کہ جو منسٹری آف فائنانس تھی اسلامک اسٹیٹ کی، اس کو بیت المال کہا جاتا تھا. کہ بیت مینس گھر اور مال مینس منی. لوگوں کا پیسہ ہی اس میں جمع ہوتا تھا نا، جس سے جیسے ہمارے ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ فائنانس منسٹری اس کو ہینڈل کرتی ہے سارے منی میٹرز کو. اسی طرح جو پیپلز ٹریئری ہے وہ بیت المال ہے. تمہیں خون بہا بیت المال سے ادا کیا جائے گا. اینڈ اللہ ول ریوارڈ یو، اور اللہ تمہیں انعام دے گا فار دس گڈنس، اس نیکی کا، آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن. ایکیوزرس، دعویٰ گزار. کمانڈر آف دا فیتھفل، اے امیر المومنین، وی فرگیو ہم، ہم اس کو معاف کرتے ہیں. ایز فرگیونیس از ڈیوائن، کیونکہ معاف کرنا نیکی ہے. اینڈ دیئر فور، اور اسی لیے، وی ریسپیکٹفلی، ہم نہایت ادب سے، ریفیوز، انکار کرتے ہیں، ٹو ایکسیپٹ اینی بلڈ منی، کوئی بھی خون بہا لینے سے. اے امیر المومنین، ہم اسے معاف کرتے ہیں کیونکہ معاف کرنا نیکی ہے، اور اسی لیے ہم بہت ادب سے خون بہا لینے سے انکار کرتے ہیں. یعنی جب ہم نے معاف کر دیا تو ہم نے فار اللہ سیک، اللہ کی خاطر معاف کیا ہے. ہم اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو فرگیونیس ہے یہ واقعی ایک نوبل ڈیڈ کے طور پہ ہمارے کام آئے. And this is your homework from Grammar and Composition for this week. You will practice paragraph translation from Urdu into English, and paragraph numbers are 29, 31, and 32. The essay you will learn in this week is A True Muslim. So this was your lesson. Did you enjoy it? The lessons which are given there on the pages of your textbooks are full of meanings. What did you learn from this lesson? You must learn, when you promise, keep this promise. If you make some commitment, fulfill this commitment. If someone trusts you, never deceive him. Respect his trust. And it is the characteristic or trait of a good human being, a true Muslim, and it is also a basic key to success. Thank you. Allah Hafiz.